ادھر زاہد پولیس اسٹیشن میں اپنے کام میں بزی ہونے کی وجہ سے واقعی اپنی امی کی آواز میں چھپی ہوئی طلب کو نہ سمجھ سکا اور وہ فون کی دوسری طرف سے بولا، امی بلقیس کہاں ہے؟ میں 2-3 دفعہ اسے فون کر چکا ہوں مگر وہ فون کا جواب نہیں دے رہی۔ بلقیس تو باتھ روم میں ہے، ابھی باہر آتی ہے تو میں اسے تمہارے فون کا بتاتی ہوں بیٹا۔ رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کی بات کا جواب دیا۔ اچھا میں بلقیس کے فون کا انتظار کرتا ہوں امی۔ یہ کہتے ہوئے زاہد نے فون کاٹ دیا۔ شکر ہے زاہد نے میری سسکی نہیں سنی۔ زاہد کی کال بند ہوتے ہی رضیہ بی بی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنی بیٹی بلقیس کو کال ملا دی۔ بلقیس نے فون اٹھایا تو رضیہ بی بی نے اسے زاہد کی کال کی اطلاع دی۔ اچھا امی میں بھی زاہد بھائی کو فون کر لیتی ہوں، یہ کہہ کر بلقیس نے بھی جلدی سے فون بند کر دیا۔ اب مجھے فوراً شاور لے لینا چاہیے۔ بلقیس سے بات کرنے کے بعد رضیہ بی بی یہ بات سوچتے ہوئے بستر سے اٹھیں اور قدرتی روپ میں آ گئیں۔ رضیہ بی بی چونکہ ابھی تک شیشے کے سامنے ہی کھڑی تھیں اس لیے رضیہ بی بی کی نظر نیچے گئی تو زمین پر چھوٹی چھوٹی گھاس تھی۔ کیوں نہ آج اپنے بیٹے کی خریدی ہوئی کریم لگا لوں، رضیہ بی بی نے سوچا۔ یہ آئیڈیا رضیہ بی بی کو اتنا بھایا کہ رضیہ بی بی نے الماری میں رکھے ہوئے بیگ سے نکالی اور باتھ روم میں چلے گئیں۔ ادھر دوسری طرف اپنی امی کی کال بند ہونے کے بعد بلقیس نے مارکیٹ میں پہنچتے ہی اپنے بھائی زاہد کو فون کیا۔ جی بھائی، امی نے بتایا ہے کہ آپ نے کال کی تھی۔ جو ہی زاہد نے اپنی بہن بلقیس کی کال اٹینڈ کی تو بلقیس نے کہا، تمہاری یاد ستا رہی تھی تو سوچا تمہارے فون کر کے تمہاری پیاری آواز سن لو۔ زاہد نے اپنی بہن بلقیس سے عشق لڑاتے ہوئے کہا، اچھا اگر میری یاد آ رہی ہے تو پھر پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ بلقیس نے بھی اپنے بھائی کی پیار بھری بات کا اسی انداز میں جواب دیا، دل تو چاہ رہا ہے آ جاؤ مگر تم تو جانتی ہو کہ اس پولیس کی نوکری میں کیا مجبوری ہوتی ہے، آج بھی آدھی رات سے پہلے گھر نہیں آ پاؤں گا۔ زاہد نے اپنی بہن بلقیس سے کہا، اتنا لیٹ پر کیوں بھائی؟ بلقیس اپنے بھائی کے آج بھی دیر سے گھر آنے کی بات سن کر مرجھا گئی اور پھر چند منٹس مزید اپنی بہن سے بات کر کے زاہد نے فون بند کر دیا۔ بلقیس تو آج اپنے بھائی کو اس برتھ ڈے کا سرپرائز دینے کے موڈ میں تھی، اس لیے اب زاہد کے گھر لیٹ واپسی کا سن کر اسے غصہ تو آیا مگر زاہد کی نوکری ہی کچھ ایسی تھی جس میں گھر واپسی کی کوئی ٹائم سیٹ نہیں تھا، اس لیے بلقیس واپسی کی کوئی ٹائم سیٹ نہیں تھا، اس لیے بلقیس سوائے غصے کے اور کچھ بھی کیا کر سکتی تھی۔ اب مارکیٹ تو میں آ ہی چکی ہوں، اس لیے کیک اور گفٹ لے ہی لوں۔ اس طرح آج نہ صحیح کل صبح زاہد بھائی کو یہ کیک اور گفٹ دے دوں گی۔ یہ خیال آتے ہی بلقیس نے دونوں چیزیں خریدیں اور ایک ٹیکسی لے کر واپس گھر کی طرف نکل پڑی۔ ادھر رضیہ بی بی نہانے کے بعد ٹاول باندھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئیں۔ اپنے کمرے میں آ کر رضیہ بی بی نے الماری سے دوبارہ بلقیس کا دیا ہوا شاپنگ بیگ نکالا اور اس میں سے ایک میچنگ چیزیں نکال کر پہن لی۔ رضیہ بی بی تو آج سے پہلے تک ساری زندگی اپنا آپ چھپانے کے لیے پہنا کرتی تھی، اپنے بیٹے زاہد کی پسند کردہ چیزوں کو پہن کر۔ رضیہ بی بی نے جو ہی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا تو آج زاہد کی سلیکٹ کردہ امپورٹڈ چیزوں میں دیکھ کر خود رضیہ بی بی کی اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر رضیہ بی بی نے جو ہی اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو رضیہ بی بی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پہلے سے مزید خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اف، اتنی گرم قسم کی چیزیں تو زاہد کے ابو نے بھی کبھی نہیں خریدی تھی میرے لیے۔ خود کو دیکھتے ہوئے رضیہ بی بی نے سوچا، میرا بیٹے نے تو میرے لیے اتنی ماڈرن قسم کی پسند کی ہیں جسے میں اس کی ماں نہ ہوئی اس کی بیوی ہوں۔ رضیہ بی بی کو کھڑے کھڑے تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ کر اپنے بستر پر آن بیٹھی۔ بلقیس کے آنے میں تو ابھی دیر تھی تو اتنی دیر میں کیوں نہ میں خود ہی ٹھنڈا کر لوں، یہ سوچتے ہوئے رضیہ بی بی لیٹ گئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی رضیہ بی بی نے اپنے بیٹے کی پہنی ہوئی امپورٹڈ چیزیں اتار دیں۔ رضیہ بی بی دنیا سے بے خبر زمین پر اپنے ہاتھ سے ہل چلانے میں مصروف تھیں تو دوسری طرف شاپنگ کے لیے گئی ہوئی بلقیس بھی اپنے گھر کے سامنے ٹیکسی میں سے اتری۔ بلقیس کے پاس گھر کے دروازے کی چابی تھی جس کو باہر سے بھی کھولا جا سکتا تھا، اس لیے بلقیس اپنے گھر کے چھوٹے گیٹ کا دروازہ کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔
جو ہی بلقیس اپنے گھر کے ٹی وی لانچ میں آئی تو بلقیس کے کانوں میں کسی عورت کی عجیب آواز سنائی دی۔ زاہد بھائی تو کسی غیر عورت کو اپنے گھر نہیں لے آئے۔ 2 دفعہ سہاگن ہونے کی بدولت بلقیس اس قسم کی آوازوں کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ 1-2 دفعہ سہاگن ہونے کی بدولت بلقیس اس قسم کی آوازوں کو بہت اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلقیس یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ آج کل اپنی بہن کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کے بھائی زاہد بہت مچل رہا ہے۔ اس لیے بلقیس نے جو ہی اپنے گھر کے اندرونی حصے میں سے آئی یہ آوازیں سنی تو بے اختیاری میں بلقیس کا شک سب سے پہلے اپنے بھائی زاہد کی طرف گیا۔ یہ خیال آتے ہی غصے سے بلقیس کا دماغ ایک دم چڑھ گیا۔ بلقیس نے جلدی سے زاہد بھائی کے لیے خریدا ہوا گفٹ اور کیک ٹی وی لانچ میں رکھا اور خود دبے پاؤں چلتے ہوئے گھر کے اندر والے حصے کی طرف چل پڑی۔ بلقیس جو ہی اپنی امی کے کمرے کے سامنے پہنچی تو اپنی امی کے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر بلقیس کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ بلقیس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر کوئی غیر عورت نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی امی کھیل رہی تھی۔ جس طرح اپنی طلاق کے بعد رات کی تاریکی میں اکثر بلقیس مجبور ہو کر کھیلا کرتی تھی۔ بلقیس تو اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچ کر غصے کی حالت میں گھر کے اندر کی طرف دوڑی تھی، مگر اب اپنی امی کو اس حالت میں دیکھ کر نہ صرف بلقیس کے قدم فرش پر جم سے گئے بلکہ اس کے دل میں جنم لینے والا غصہ بھی رفو چکر ہو گیا۔ بلقیس نے دیکھا کہ اس کی امی رضیہ بی بی بستر پر کچھ اس حالت میں لیٹی تھی کہ رضیہ بی بی کا سر کمرے کی دیوار کی طرف تھا جبکہ رضیہ بی بی کے پیر کمرے کے دروازے کی طرف تھے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے بستر پر اس اسٹائل میں لیٹنے کی وجہ سے رضیہ بی بی دروازے پر کھڑی اپنی بیٹی بلقیس کو تو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر کمرے سے باہر کھڑی بلقیس کو رضیہ بی بی بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ بلقیس ابھی اپنی سانسیں روکے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں بلقیس کے کانوں میں اپنی امی کی آواز پڑی، زاہد کے ابو کیوں چھوڑ گئے ہیں آپ مجھے اس دنیا میں اکیلا؟ اب آپ ہی بتاؤ میں اپنی ساکھ کو کیسے ٹھنڈا کروں؟ بلقیس تو مارکیٹ میں ہی اپنے بھائی زاہد سے بات کر کے کافی گرم ہو چکی تھی اور اب اپنے گھر واپس آ کر اپنی امی کو یوں پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یہ منظر بلقیس میں ایک عجیب سی گرمی پیدا کر چکا تھا۔ اس لیے بلقیس نے جو ہی اپنی سگی امی کے منہ سے گندے لفظ سنے تو بلقیس کو بھی ایک دم جوش آیا اور اس کا اپنا ہاتھ بھی خود بخود نیچے چلا گیا۔ رضیہ بی بی کو دیکھ کر بلقیس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہ رہا تو پھر بجلی کی تیزی کے ساتھ بلقیس قدرتی روپ میں آ گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر پر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی امی کے پاس کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ رضیہ بی بی اپنی بیٹی بلقیس کے کمرے میں موجودگی سے بے نیاز اپنی آنکھیں بند کیے کھیلنے میں مصروف تھی۔ بلقیس آگے بڑھی اور بیڈ پر لیٹی رضیہ بی بی کے درمیان میں فرش پر بیٹھ گئی۔ جیسے اس نے لالی پاپ والا کام شروع کیا رضیہ بی بی ایک دم گھبرا کر اپنے بستر سے 1 فٹ اوپر کی طرف اچھلی اور خود کو چھپانے کے لیے بستر کی چادر کو اپنے اوپر لینے کی کوشش کرنے لگی۔ بلقیس نے یہ کیا گندی حرکت کرے بلقیس یہ کیا گندی حرکت کر رہی ہو تم میرے ساتھ بیٹی؟ رضیہ بی بی نے جو ہی اپنا سارا اٹھا کر دیکھا تو اپنی بیٹی بلقیس کو دیکھ کر رضیہ بی بی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اچھی طرح سمجھتی ہوں اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی کچھ ہی دیر میں آپ کو سکون پہنچا دوں گی، بلقیس بولی۔ دوسرے لمحے بلقیس نے اپنی امی کے اوپر پڑی چادر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کھینچ کر پیچھے پھینک دیا۔ تم یہ صاحب کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ بلقیس؟ رضیہ بی بی چیخی۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میری طلاق کے بعد میری زندگی بے رونق ہو گئی ہو اسی طرح ابو کی موت کے بعد آپ کی زندگی بھی خشک ہو گئی ہے۔ امی آپ نے مجھے تو اپنے ہی بھائی کی دلہن بنا کر مجھے اپنے ہی بھائی کا ساتھ تو فراہم کر دیا، مگر میرے برعکس آپ ابھی تک محروم ہیں، اس لیے آج میں خود آپ کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ بلقیس اتنی باتیں ایک ہی سانس میں اپنی امی سے کہہ گئی۔ بلقیس ایک بار پھر اپنے اور اپنی امی کے درمیان قائم ماں بیٹی کے رشتے کو نہ صرف بھلا بیٹھی تھی
बेटी क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बिल्किस अपनी बेटी की बातें सुनकर रजिया बीबी सख्ते में आ गई और फिर रजिया बीबी बोली, आपको याद है कि जाहिद भाई से मेरी शादी के बाद आपने भी मुझे कहा था कि नीलोफर की तरह मैं आपको भी एक सहेली समझूं, इसलिए मैं अब आपको एक सहेली की हैसियत से तो कह रही हूँ कि मेरे होते हुए आपको यूं तड़पने की जरूरत नहीं है। जिस तरह नीलोफर ने मेरी सहेली बनकर मुझे खुश किया था, इसी तरह मैं भी आज आपको खुश करूंगी। अम्मी जी, ये कहते हुए बिल्किस ने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया। रजिया बीबी बिल्किस को रोकने की कोशिश करने के दौरान अजीब आवाजें निकालते हुए कहने लगी। रजिया बीबी चूंकि एक पुराने दौर की औरत थी, इसलिए अपने शौहर से शादी के बाद रजिया बीबी सिर्फ ये जानती थी कि जब भी जाहिद के अब्बू इसका दरवाजा पेंट करते तो एक दफा पेंट करके थक कर सो जाते। जाहिद के अब्बू ने अपनी पूरी जिंदगी लॉलीपॉप वाला काम नहीं किया था, इसलिए रजिया बीबी की जिंदगी में ये पहला मौका था जब कोई मर्द नहीं बल्कि इसकी अपनी सगी बेटी बिल्किस इसे खुश कर रही थी। रजिया बीबी अपनी ही बेटी से बहुत शर्म महसूस कर रही थी और इसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी बेटी बिल्किस को मना कर दे, मगर बिल्किस के काम की वजह से रजिया बीबी अपनी बेटी के आगे अब हार मानने लगी थी। रजिया बीबी अब अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए बोली, बेटी मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि ये जुबान भी इतनी कमाल की चीज है। मुझे बहुत मजा आ रहा है और इस मजे में वो अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। रजिया बीबी को ऐसा लग रहा था जैसे इसकी बंजर जमीन पर तूफान आ गया हो। आहिस्ता आहिस्ता बिल्किस इसके ऊपर की तरफ आ गई तो रजिया बोली, बिल्किस इसके ऊपर की तरफ आ गई तो रजिया बीबी बोली, बेटी तुमने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है। फिर बिल्किस ने अपने हाथ से रजिया बीबी का दरवाजा पेंट करना शुरू कर दिया और साथ साथ लॉलीपॉप वाला काम करने लगी। कुछ ही देर में रजिया बीबी की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराने लगी। रजिया बीबी आज अपनी बेटी के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी, इसलिए रजिया बीबी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी के साथ फ्रेंड वाला काम करना शुरू कर दिया। बिल्किस, आज तुमने सुकून पहुंचाकर मुझे मजे की जिस नई दुनिया से रोशनास करवाया है, मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी बच्ची। जैसे मैंने आपको पुश किया है, आपने मुझे इस तरह खुश करें। बिल्किस मैंने आज तक ये काम नहीं किया, इसलिए मुझसे ये काम शायद ना हो सके मेरी बच्ची। लेकिन इसके बार बार कहने पर रजिया बीबी मान गई। बिल्किस बिस्तर पर लेट गई, रजिया बीबी दरमियान में आकर बैठ गई और फ्रेंड वाला काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।